بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جلیل خان کولاچی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شروع ہم کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے اوپر جس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معاملہ اصل میں خراب کس جگہ پر ہوا؟ سمجھنے میں غلطی ہے یا اصل میں ایسا معاملہ ہوا ہے؟ اصل میں ایک شخص جو درخواست گزار جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، سپریم کورٹ میں ان کی درخواست گئی ہوئی تھی۔ اس درخواست کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو یا کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ اس کے اوپر اعتراضات تھے، حالانکہ اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ بھی میں نے سارا دیکھا ہے۔ اب اس کے اوپر اعتراض یہ ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں، حالانکہ یہاں ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہے۔ ایون کہ میں دیکھ رہا تھا آج پنڈی سے ایک شخص جس کا نام عبدالواسع ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا کے اوپر پابندی ہے کہ آپ تان و تشریح نہ کریں۔ اصل میں جو ذمہ داری بنتی تھی وہ علماء کرام کی بنتی تھی، اور علماء کرام کا موقف کیا ہے وہ آپ کے میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ تمام تر جو علماء جو جید علماء ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اگر معاملہ گڑبڑ نہیں تھا تو پھر علماء کرام کو رائے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی صاحب کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، وہ اس مذہب کو تبلیغ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے قرآن بھی چھاپ سکتا ہے، اور آپ کے پاس جو درخواست گزار آیا تھا مبارک احمد، وہ ایک قادیانی تھا۔ قادیانی درخواست گزار کے اوپر آپ یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہاں 295 سی لگنا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے نہیں لگایا، بلکہ آپ نے اس کے موقف کی تائید کی ہے۔ یعنی آپ نے اجازت دے دی ہے کسی قادیانی کو کہ وہ تبلیغ کی اجازت بھی کر سکے اور اپنے قرآن بھی چھاپ سکے۔ تو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر پابندی لگانے کی بجائے، آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پابند کرنے کی بجائے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بجائے آپ علماء کرام سے رجوع کریں، کیونکہ لوگوں نے جو بات لینی ہے وہ علماء کرام صاحب سے لینی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب 300 مدارس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے یہ اپیل کی ہے اپنے مدارس سے کہ اگلے جمعے، اب جو جمعہ آنے والا ہے، اس کے اوپر ختم نبوت کے اوپر بیانات کیے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بیانات کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ زور اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ اس فیصلے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کسی حوالے سے اس فیصلے کو تھوڑا بہت چھیڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام کا ریئیکشن آیا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، انہوں نے کیا ٹویٹ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو ایک ویڈیو بیان ہے آپ نے سن لیا ہوگا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پٹواریوں کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ علماء کرام کا اختلاف کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو اس مد نظر میں، اس تناظر میں علامہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پٹواریوں کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ علماء کرام کا اختلاف کیا ہے۔ فیصلے سے کسی نے ایک بات لکھ دی ہے، اسی کو پھیلائے جا رہے ہیں، یا کہ کم عقل ایسے ہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اعتراض مقدمہ سے 298 سی کو حذف کرنے اور 295 کو ختم کرنے پر ہے، جبکہ یہ دونوں جرم ثابت ہیں مجرم پر، اور اس کی سزا بھی 3 سال اور 10 سال تک ہے۔ اصل میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کی ہے، انہیں سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا میرے خیال میں کسی کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ علماء کرام کا حق بنتا ہے علماء کرام اس کے اوپر رائے دیں، اور رائے انہوں نے اپنی دے دی ہے جس کے اوپر ان کو اعتراضات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم بحیثیت مسلمان کسی ایک سیاسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ میں بحیثیت مسلمان جو علماء کرام کی رائے ہے ان کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے کئی گنا بہتر جو ہمارے علماء کرام ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، دیوبند مکتب فکر کے ہوں، وہ بریلوی کے ہوں، یا کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمارے لیے معتبر ہیں۔ جو فیصلہ دیں گے ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسد طور صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 4 میڈیا مالکان اور کچھ سینئر مینجمنٹ ان کو بلایا گیا
ایک مخصوص ادارے کی جانب سے یا طاقتور حلقوں کی جانب سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جن میں ARY تھے، دنیا، ایکسپریس اور جیو۔ ان میں کچھ کے مالکان تھے اور کچھ کی سینئر مینجمنٹ تھی۔ ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ زور دیا گیا ہے کہ آپ نے آئندہ عمران خان کی تصویر اور عمران خان کا نام اپنے چینل کے اوپر نہیں چلانا۔ یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ اب الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ اگلی خبر حضور والا ٹانگ سے ہے، ڈیر اسماعیل خان سے ہے۔ NA43 سے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب دوبارہ گنتی سے بھی داور کنڈی صاحب جو ہیں ان سے ہار چکے ہیں۔ یعنی دوبارہ گنتی کرے گی، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں داور خان کنڈی وہ جیت چکے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلی خبر مجھے بڑی اہم لگی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، رات ایک پروگرام چل رہا تھا ARY نیوز کے اوپر کاشف عباسی صاحب کا، جس میں مصدق ملک صاحب تھے، ندیم افضل چاند صاحب تھے اور ایک پارٹیسپینٹ اور بھی تھا۔ اس میں مصدق ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما ہے، کہ اگر EVM مشین ہوتی تو پاکستان میں اس قسم کی دھاندلی نہ ہوتی۔ حضور والا یہی تو چکر تھا نا، پاکستان تحریک انصاف گڑ گڑاتی رہی، یہ دھکے کھاتی رہی، اس کے اوپر تنقید برداشت کرتی رہی۔ سب سے پہلے یہ پروجیکٹ خان صاحب نے لایا اور خان صاحب نے ہی کہا کہ EVM مشین ہونی چاہیے جس سے دھاندلی رکے گی، اور آپ لوگ اس سے رکاوٹ بنے، آج آپ ہی چلا رہے ہیں۔ اگلی خبر حضور والا، کل آپ نے سنا ہوگا کہ جب پارلیمانی اجلاس ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم ایئر ایمبولینس چلائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایئر ایمبولینس چلانے کا جو وعدہ یہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے لیے 1 ارب کچھ کروڑ میرے خیال میں مختص بھی کیے گئے تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ پرانی جو تحریر ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ عثمان بزدار صاحب کا یعنی عمران خان کا پروجیکٹ تھا، ایک بات۔ لیکن دوسری بات یہاں یہ بھی ہے، حضور والا بالکل آپ ایئر ایمبولینس چلائیں، لیکن اس وقت آج کی خبر یہ ہے کہ جان بچانے والی جو ادویات ہیں 146 ادویات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جو جان بچانے والی ہیں۔ تو پہلے آپ لوگوں کو جو جان بچانے کی ادویات ہیں، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ تو کم از کم غریب کی پہنچ تک رکھیں۔ اس کے بعد پھر جو ایئر ایمبولینس اس پر بھی پہنچ جائیں گے غریب، لیکن یہاں تک جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اتنے تک پہنچ کی غریب کی آ جائے تو میرے خیال میں کافی ہے۔ تو پہلے آپ مہنگائی کے اوپر قابو کریں، ادویات کے اوپر قابو کریں، غریب کا آٹا سستا کریں، اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو آپ کو دکھانے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آج ٹویٹر کے اوپر ایک صارف نے بڑی زبردست قسم کی علی امین گنڈا پور کو ایک سجیشن دی ہے، جس کے اوپر شہباز گل صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے اور اس نے اس کی حامی بھری ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے یورپ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان میں بھی اس چیز کو لاگو کریں گے، کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے مجھے یاد آیا کہ ایک نئی چیز پاکستان میں آ رہی تھی۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے کئی گنا آگے سوچتی ہے۔ ان میں ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے کافی یہ تیز ہے، یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کس طرح ہم نے میچ کرنا ہے اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد تھا جب یہ لوگ خان صاحب سے چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت بھی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ ایسا نہیں تھا، اور سماجی بائیکاٹ کا بہت بڑا فائدہ ہوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے منحرف ہوئے تھے جو اراکین، ان کا کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ لیکن اچھی بات ہے، سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ایک صارف نے ٹویٹر کے اوپر علی امین گنڈا پور سے یہ استدعا کی ہے کہ KPK میں ایک وال آف شیم بنائی جائے اور ان کے اوپر ان تمام آروز کے نام لکھے جائے اور ان کی تصاویر اویزاں کی جائیں اس وال آف شیم کے اوپر۔ یعنی ایک زبردست قسم کا آئیڈیا ہے میرے خیال میں۔ اس سے کہہ لیجیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے، کچھ شرم کھائیں گے، کچھ ان کو حیا آئے گی، اور پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہوگا۔ اچھا پروجیکٹ ہے میرے خیال میں، اس کو پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔